صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1، سورۃ النساء کی آیت نمبر 132 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس، اگر اللہ رب العزت چاہیں تو تمہیں لے جائیں اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئیں تمہاری جگہ دوسری مخلوقات کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، وہ شخص جو چاہتا ہے دنیا کے اندر ہی بدلہ، دنیا کو چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ، دنیا اور آخرت کا اجر۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ رب العزت سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو متنبہ کیا، جس طرح گزشتہ آیات اندر لفظ بار بار ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ رب العزت حاکم وہی ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر نہیں چلو گے، آقا کے طریقے کو ٹھکرا دو گے، ان یشاء یذہبکم، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا اے لوگوں، تمہاری جگہ نئی مخلوقات کو لے آئے گا۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے جنہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے احکامات کو ٹھکرایا، تو اللہ رب العزت نے آنے بعد کے اندر تمام کی تمام مخلوقات کو غرق کر دیا، تمام و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ نئی مخلوقات آ گئی، دوسری نئی مخلوقات نے اس کی جگہ لے لی۔ جس طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا اگر تم بات کو نہیں مانو گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العزت دوسری مخلوقات کو لے آئیں گے، وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جس طرح تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اجتماعی عذاب تھا وہ موقوف ہو گیا، لیکن پہلے جو بھی تھا جس قوم نے نافرمانی کی،
قوم شعیب نے ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کی تو اللہ کے نبی نے سمجھایا، لیکن ان کے بات کو نہ مانا تو اجتماعی عذاب ہے، سب کے سب کو ختم کر دیا، غرق کر کے رکھ دیا۔ اور فرمایا اس قوم کے اندر ساری بیماریاں موجود ہیں، ناپ تول، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی اجتماعی عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ دعا کی برکت سے ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، یہ بھی اللہ رب سمجھانے کے لیے۔ اللہ قرآن پاک کے دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، 2 مرتبہ ان کے اوپر بری آفت آتی ہے، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تخت پر ہوتا ہے، اور دوسرے وقت کے اندر اسے تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت کے اندر وہ بادشاہ ہے، دوسرے وقت کے اندر وہ قیدی بن جاتا ہے۔ ایک وقت کے اندر وہ قیدی ہے، دوسرے وقت کے اندر اللہ رب سے بادشاہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیں، کسی کو فقیر بنا دیں، کسی کو امیر بنا دیں۔ تو اللہ رب نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر تم نہیں بات کو مانیں گے تو اللہ رب تمہیں ختم کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس طرح ایک انسان ہوتا ہے اسے ختم کرنا، ساری مخلوقات کو ختم کرنا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، فرمایا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا وہ شخص یرید جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے ثواب الدنیا کہ اسے دنیا ہی مل جائے، اس کی دن رات کی کوشش، سارے دن کی بھاگ دوڑ، اور اسی طرح 24 گھنٹے کی جو اس کی محنت ہے اس کام کے اندر لگ رہی ہے کہ دنیا جمع ہو جائے، میری مال و دولت بڑھ جائے، میری جائیداد زیادہ ہو جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے ترقی مل جائے، اور کس طرح مجھے یہ دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور فرمایا سارا دن رات وہ محنت مشقت کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر میرا ایک نام بن جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے عزت مل جائے، میرا پاس اچھا مقام ہو، اچھی گاڑی ہو، میرا اچھا ایک نام ہو۔ فرمایا اس نام کو پیدا کرنے کے لیے وہ سارا دن محنت مشقت کر رہا ہے، سارا دن بھاگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن فرمایا وہ آخرت کو نظر انداز کر رہا ہے، نماز کو نظر انداز کر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا اس آدمی کو سمجھنا چاہیے فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے جو فائدے ہیں، دنیا اور آخرت کی جو عزتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی جو بلائیاں ہیں، فرمایا یہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت کے پاس آئے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، فرمایا اللہ رب العزت بھی عطا فرمائیں گے، رزق کے اندر وسعت بھی عطا فرمائیں گے، فرمایا دنیاوی عزت بھی ملے گی، اور اللہ رب العزت اس آدمی کو آخرت بھی عطا کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا اللہ رب سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ فرمایا اس شخص کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سمندر سے صرف قطرہ طلب کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی دنیا ہے، فرمایا اس اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قدر حدیث پاک میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ فرمایا دنیا کے اللہ رب کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کرے، اللہ رب جو احکام اس کے اوپر فرض فرمائے ہیں ان کی پابندی کرنے کا اہتمام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ فرمایا جب انسان ایسا کرے گا اللہ رب دنیا بھی عطا فرمائیں گے، اللہ رب آخرت بھی عطا فرمائیں گے۔ مال و دولت جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مال و دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن طریقہ حلال ہو، ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کے اندر لگ کر انسان اللہ رب کی ذات کو بھول جائے۔ ایسا مال، ایسی دولت، ایسی کوٹ، ایسی جو محنت جس کے اندر لگ کر انسان اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے وہ بری چیز ہے۔ ہاں اگر انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے، احکامات کی پابندی کر رہا ہے، جو اس کے اوپر احکام فرض ہیں انہیں پورا کر رہا ہے، فرمایا پھر یہ محنت مشقت کرنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا اللہ رب العزت سننے والے ہیں، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ بصیر، اللہ رب کی ذات دیکھنے والی ہے۔ ایک انسان محنت مشقت کر رہا ہے، کیا وہ دھوکہ دے رہا ہے، کیا وہ فراڈ کر رہا ہے، کیا وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کیا وہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، یا اس کے اس محنت مشقت کرنے کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو راحت پہنچ رہی ہے۔ فرمایا اگر اس کی اس محنت مشقت کی وجہ سے اسے اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ انسان کسی کا دھوکہ فراڈ بھی نہیں کر رہا، اور اللہ رب العزت بھی وہ غافل نہیں ہے، اپنی آخرت سے بھی غافل نہیں ہے، تو فرمایا اس کا پھر یہ ساری محنت مشقت اللہ رب العزت کی یہاں عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔